आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। मेरे हाथ में एक फ़ोल्डर है, आप देख रहे होंगे। इसमें कुरान से रिश्ता जोड़ें के उन्वान से ये एक लीफलेट बनाया गया है और ये लीफलेट जमात इस्लामी हिंद ने एक मुहिम के हवाले से बनाया है। ये मुहिम 14 से 23 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। इस सिलसिले में मैं मौलाना रज़ा नदवी साहब से बात करूंगा कि इस मुहिम को किस तरह से चलाया जाएगा और क्या है इसका पूरा मकसद। मौलाना, मुझे सबसे पहले तो बताएं कि इस तरह की जो मुहिमात हैं जमात इस्लामी इंसानों के दरमियान, ख़ासतौर से मुसलमानों के दरमियान उनकी तरबियत के हवाले से मुहिम चलाती रही है। आपने बिल्कुल सही बताया है कि जमात इस्लामी मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ अनामीन से वो मुहिमात मनाती रही है। कुछ मुहिमात जो उमूमी होती हैं, तमाम इंसानों को उसमें मुखातब किया जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए, कुरान सब के लिए, इस्लाम सब के लिए, इस तरह के अनामीन पर जो मुहिमात मनाई जाती रही हैं उसमें तमाम इंसानों को मुखातब किया जाता है, चाहे वो जिस मज़हब से ताल्लुक़ हो, जिस तबक़े से भी उनका ताल्लुक़ हो। कुछ मुहिमात जमात की तरफ से सिर्फ़ मुसलमानों को फ़ोकस करके उनको मुखातब करके बनाई जाती हैं। मुसलमानों में जो कमज़ोरियाँ हैं या जिन पहलुओं की जानिब उनको मुतवज्जे करने की ज़रूरत है उस पर ज़ोर देने के लिए मुहिमात मनाई जाती हैं। तो ये मुहिम जो कुरान पर ये मनाई जा रही है, रुजू इलल कुरान, यानी कि पलटो कुरान की तरफ, इस अनुमान से ये मुहिम जमात के शोबे इस्लामी माशरा की तरफ से मनाई जा रही है। इसका फ़ोकस सिर्फ मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज के जितने तबक़ात हैं, मर्द हों, ख़वातीन हों, नौजवान हों, तालिबात हों, तलबा हों, वो तमाम तबक़ात को इसमें मुखातब बनाया जाएगा। और ये मुहिम सिर्फ़ मुसलमानों के दरमियान ख़ास तौर से समाजी मैदान में उनकी इस्लाह के ताल्लुक़ से मनाई जा रही। मुझे बताएं कि जमात इस्लामी चूँकि हिंदुस्तान भर में काम करती है, तकरीबन 17-18 रियासतों में, तो ये तहरीक इस्लामी के अपने जो कारकुनान अरकान हैं उनको इस पर ज़्यादा फोकस है या आम मुसलमान भी इसमें तक आपकी रसाई, उन तक रीच आउट करने का इसके ज़रिए से आपका मंसूबा है? देखिए, जमात के कैडर को इस मुहिम में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, लेकिन इस मुहिम का फ़ोकस तमाम मुसलमान हैं। पूरी उम्मत तक कुरान का पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए हमने इसमें हलकों की सतह पे, रियासतों की सतह पे ये हिदायत जारी की है कि मुसलमानों के जो दूसरी दीनी जमातें हैं, तंजीमें हैं, जो गिरोह हैं, उनकी जो अहम और नुमायाँ और नुमाइंदा जो शख्सियात हैं उनसे भी रब्ता किया जाए और उनको भी रिसोर्स पर्सन की हैसियत से इस मुहिम में इस्तेमाल किया जाए। तो गोया कि इस मुहिम का फ़ोकस ख़िताब पूरी उम्मत मुस्लिमा है। ज़ाहिर है कि हम जमात के कैडर को इस काम में इस्तेमाल करेंगे, चुनांचे हमने ये हिदायत दी है कि जमात के लोग तमाम तबक़ात तक पहुँचने की कोशिश करें, तमाम लोगों तक ये कुरान का पैगाम ये पहुँचाएँ। 10 दिन का है ये। क्या क्या एक्टिविटीज़ इसमें करने का मंसूबा आपने डिज़ाइन किया है? जी देखिए, इसमें मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम करने की हिदायत की गई है। सबसे पहले तो हमने एक किताबचा तैयार किया है जिसका नाम है कुरान से रिश्ता जोड़ें। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में तो मरकज़ से फ़राहम किया गया है और मुकामी जमातों में भी उसका तर्जुमा करवाया गया है। और ये कहा इस किताबचे में कुरान के बारे में बुनियादी बातें, उसकी अहमियत क्या है, अज़मत क्या है और कुरान से मुसलमानों का कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए, वो बातें बुनियादी तौर से बयान की गई हैं। तो इस किताबचे को घर घर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। फ़ोल्डर ये छापा गया है, इसके अंदर कुछ बुनियादी बातें हैं, मुहिम का तारुफ़ कराया गया है, उसको आम करने की कोशिश की जाएगी। जमात के लोगों को टारगेट दिया गया है कि वो तर्जुमा कुरान भी बड़ी तादाद में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसलिए कि हमारा फ़ोकस ये है कि बहुत से लोग तो कुरान पढ़ते ही नहीं हैं। जो लोग कुरान पढ़ते हैं वो बग़ैर समझे बूझे पढ़ते हैं। हमारा दौर इस पर है कि कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए,
اس لیے کہ پڑھنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں کیا تعلیمات بیان کی گئی ہیں، کن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور کن چیزوں سے روکا گیا ہے۔ تو بڑے پیمانے پر قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی تقسیم کرنے کا ترجمے کی پلان آپ نے بنایا بات کی ہے کہ تو کیا خاص قسم کے کسی مفسر کے ترجمے پر ہے کہ جو جس حلقے میں ہے اور جس مفسر کو سے وہ زیادہ قریب ہے اس کے ترجمے پڑھیں؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان میں، ہندی میں یا مقامی زبانوں میں بہت سے ترجمے موجود ہیں۔ ہم کسی ایک ترجمے کو نشان زد ہم نہیں کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ جتنے ترجمے مقامی زبان میں پائے جاتے ہیں، مختلف علماء کے ہیں، کسی بھی مسلمان اپنے اس کے نزدیک جس عالم کو بھی وہ معتبر سمجھتا ہے، اس کی باتوں کو وہ سنتا ہے یا ان کی کتابوں کو پڑھتا ہے، تو وہ ان کے ترجمے سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو ہم کسی خاص ترجمے کو نہ تو نامزد کرتے ہیں، نہ اسے صرف پڑھنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے یہ جو کتابچہ شائع کیا ہے، اس کے آخر میں چند اہم مترجمین قرآن کا نام بھی دے دیا ہے ان کی ہدایت کے لیے۔ اسی طرح اس میں کچھ سائٹس کا بھی تذکرہ کر دیا ہے کہ وہ ان سے بھی استفادہ کریں، تو کسی بھی عالم کا ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک چیز مولانا، ترجمے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، قرآن کے حوالے سے عام طور پر جو ہندی یا اردو بھاشی جو لوگ ہیں ہندوستان میں، ایک میرے بچپن کی بات ہے کہ اس وقت یہ بہت زیادہ باتیں تھیں کہ اب ترجمے ڈائریکٹ نہ پڑھے جائیں، کیونکہ کئی زبانوں کا علم جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ اچھے سے اس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو یہ جو بھرانتیاں رہیں جس کی وجہ سے ایک بڑے پیمانے پر لوگ اس سے کٹے بھی رہے، اب بہت حد تک دور ہوا ہے۔ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ عام مسلمانوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے روکا جاتا تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ قرآن ہر ایک کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اس کے لیے 14 علوم میں مہارت ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی ہمت شکنی کی جاتی تھی اور عام علماء کی کتابیں پڑھنے کی تاکید تھی اس سے پہلے۔ لیکن اب الحمدللہ یہ نقطہ نظر اب دور ہو رہا ہے اور لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کے مختلف جہتیں ہیں۔ قرآن کا بڑا حصہ ہر عام سے عام کوئی مسلمان ہو، اس کا اگر اس کے سامنے وہ ترجمہ سنایا جائے یا خود وہ ترجمہ پڑھے تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ قرآن اس سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں جتنا بھی غور کیا جائے گا اس میں علوم و معارف کھلیں گے۔ آدمی جتنے گہرائی میں جائے گا اتنا ہی اس کے سامنے قرآن کے نقطے واشگاف ہوں گے۔ چنانچہ علماء نے قرآنی علوم پر غیر معمولی کام کیا ہے، ماہرین علوم قرآنی پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن کی توضیح تشریح کے لیے ان کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا جانا چاہیے، لیکن قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کتاب ہدایت ہے، گویا کہ ایک عام سے عام شخص، انتہائی کم پڑھا لکھا شخص بھی جو قرآن پڑھ سکتا ہے اور کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے، تو وہ بہت آسانی سے قرآن میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، کن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، کن چیزوں سے روکا گیا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھ کر قرآن کو پڑھے اور جو باتیں اس کو معلوم ہو اس پر وہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جماعت اسلامی مختلف قسم کی مہمات چلاتی رہتی ہے ٹائم ٹو ٹائم، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کیا آپ کے ہاں کے ایسا میکانزم بھی آپ بناتے ہیں کہ اگر کوئی آپ نے مہم چلائی 6 مہینے کے بعد معاشرے میں اس کے کتنے اثرات، کیا فیصد پڑ رہے ہیں، کیا ہوئے ہیں، کیا مطلب فیڈ بیک کیا ہے، فیڈ بیک کے حوالے سے بھی آپ کیا کوئی ایسا نظام میکانزم بنا رہے ہیں یا بنایا ہے آپ نے؟ دیکھیے، ہم نے اس موقع پر اس مہم کے تعلق سے یہ ہدایت کی ہے جماعت کے ارکان، کارکنان، وابستگان کو جو اس مہم میں پیش ہوں گے، ان کو ہم نے یہ ہدایت کی ہے کہ یہ ہرگز نہ ہو کہ قرآن کی باتیں ہم صرف 10 روز تک کریں
اس کے بعد پھر خاموش ہو جائیں، لا تعلق ہو جائیں اور اس کا ہم اثرات کیا ہوئے اس کا جائزہ لینے کی کوشش نہ کریں۔ ہم نے یہ ہدایت کی ہے اس مہم کے موقع پر کئی کام ایسے کیے جائیں جو پھر آئندہ لازماً کیے جاتے رہیں۔ مثال کے طور سے ہم نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اس موقع سے تجوید قرآن کی کلاسز چلائی جائیں۔ جی، بہت سے لوگ ہیں وہ قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے تجوید کی کلاسوں کو آرگنائز کیا جائے اور یہ کلاسیں آئندہ بھی ہوتی رہیں۔ اسی طرح ہم نے قرآن لرننگ سینٹر کا ایک تصور پیش کیا ہے کہ مقامی جماعتوں میں لرننگ سینٹر قائم کیے جائیں تاکہ تجوید کے علاوہ قرآن کی تعلیمات کو بیان کرنے کا، درس دینے کا، قرآن سے تذکیر کرنے کے اس طرح کے پروگرام ان سینٹرز کے ذریعے باقاعدہ پابندی سے ہوتے رہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ تاکید کی ہے کہ باقاعدہ ایک جائزہ فارم بھی بنایا جائے۔ اس مہم کے دوران ہم نے جو ٹارگٹ حاصل کرنا ہم نے جو طے کیا تھا اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں اس کا بھی اس میں جائزہ ہو جائے، اور ایک فالو اپ کا بھی ہم نے ایک نقشہ دیا ہے کہ آئندہ ہم اس مہم کے دوران جو سرگرمیاں انجام دی جائیں گی اس کے فالو اپ کا بھی ایک نقشہ بنایا جائے اور کچھ وقفے سے اس کا جائزہ لیا جاتا رہے کہ اس کے اثرات کتنے زیادہ ہوئے ہیں اور آئندہ ان اثرات کو سمیٹنے کے لیے ہم کیا کوشش ہم نے کی۔ بہت بہت شکریہ مولانا۔ یہ تھے مولانا ڈاکٹر رضا الاسلام ندوی صاحب جو جماعت اسلامی کے شعبہ اسلامی معاشرہ کے سیکریٹری ہیں، اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے یہ مہم پورے 10 دن تک چلائی جائے گی، اور خاص طور سے جو ایک سوال جو میرا تھا آخری سوال کہ جس میں فیڈ بیک کا جو سوال تھا کہ یہ جو مہم 10 دن چلے گی اس کے بعد کیا اس کا جائزہ لیا جائے گا، بعد میں کتنی مؤثر ہوئی، کیا کچھ رہ گیا، آنے والے دنوں میں اس کو کیسے اوورکم کیا جائے گا، ان باتوں پر بھی کوشش کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔